آج دنیا میں مختلف مذاہب ہیں، اور مختلف مذاہب میں، مختلف ادیان میں، اور مختلف جو مشرک بھی ہیں دنیا میں، ہندو بھی ہیں اور مجوسی بھی ہیں، آتش پرست بھی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی لاشوں کو کھا جاتے ہیں، مرنے والے بندوں کو دنیا کے کئی حصے، کئی ممالک میں رواج ہے کہ جب ان کے ہاں کوئی مرتا ہے تو اس کو کھا جاتے ہیں۔ کچھ ممالک میں یوں بھی ہے کہ ان کو لکڑیوں میں جلا دیا جاتا ہے، ان کی راکھ کو پانی میں بہا دیا جاتا ہے۔ تو سب کو اللہ کھڑا کر کے اپنے سامنے جو ہے وہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دے گا، کیونکہ وہ ذات جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وہ تو کن فرمائے تو سب کچھ ہو جاتا ہے، اس کی قدرت کے آگے کون سی چیز مشکل ہے؟ جب اللہ انسان کو ایک نطفے سے پیدا کر سکتا ہے، ان خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو پھر اللہ انسان کی ہڈیوں سے، راکھ سے بھی انسان کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ سب کو، تمام اولین کو، آخرین کو، ملائکہ کو، انس کو اور جنوں کو، حیوانات کو جو ہے وہ سارے موجود ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر مبارک سے یوں برآمد ہوں گے کہ داہنے ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا۔ سب سے پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک سے یوں برآمد ہوں گے کہ دانے ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا۔ پھر مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے مقابر میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کہ سب کو، جتنے بھی جنت البقیع میں ہیں، مکہ معظمہ، مدینہ طیبہ کے مقابر میں، قبروں میں جتنے بھی مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لیں گے اور میدان حشر کی طرف تشریف لے جائیں گے۔ وہ کیا منظر ہوگا! قیامت بے شک قائم ہوگی، اور جو قیامت کا انکار کرنے والا ہے وہ دارہ ایمان سے خارج ہے، کہ قیامت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھیں کہ حشر صرف روح کا نہیں ہوگا، انسان یہ نہ سوچے کہ وہ صرف روحیں ہوں گی، بلکہ روح اور جسم دونوں کا حشر ہوگا، روح کا اور جسم دونوں کا ہوگا۔ جو کہے کہ صرف روحیں ہوں گی، صرف روحیں اٹھیں گی، جسم زندہ نہ ہوں گے، وہ صحیح نہیں ہے، یہ اس کے اپنے ذہن کی سوچ ہے۔ قرآن اور حدیث اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ حشر روح اور جسم دونوں کا ہوگا۔ دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی، یعنی دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ رہی تھی، اس روح کا حشر اسی جسم میں ہوگا۔ یہ نہیں کہ اس کو کوئی نیا جسم عطا کر دے گا اللہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو جسم دنیا میں جس روح کے ساتھ رہے گا، حشر میں بھی اسی جسم کے ساتھ وہ روح ہوگی۔ اور جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہو جاتے ہیں اور مختلف جانوروں کی غذا بھی ہو جاتے ہیں بعض دفعہ لوگ، مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع فرما کر قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اب بندہ یہ نہ سوچے کہ کوئی سمندر برد کر دیا گیا۔ بعض نوجوان ہوتے ہیں، بعض لوگ سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، سمندری جانور انہیں کھا جاتے ہیں، مچھلیاں کھا جاتی ہیں، تو وہ یہ نہ سوچیں کہ اب ان کے جسم نہیں رہے چونکہ مچھلیاں کھا گئیں تو وہ نہیں اٹھ سکیں گے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ان کے سب اجزاء کو جمع فرما کر قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اور قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے ننگے بدن اٹھیں گے، لوگ اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں، نا ختنہ شدہ اٹھیں گے، یعنی نہ مختون، کہ ان کے ابھی ختنے نہیں ہوئے ہوں گے، اس حالت میں اٹھیں گے کہ نہ مختون ہوں گے، بغیر ختنوں کے۔ حالانکہ بندہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے اکثر و بیشتر ختنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی شان ہے کہ جب یہ روز محشر اپنی قبروں سے اٹھے گا تو نہ ختنہ ہوگا، اس کے ختنے نہیں ہوئے ہوں گے، اور اپنی قبروں سے ننگے بدن اٹھیں گے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، جب لوگ روز محشر اپنی قبروں سے ننگے جسموں کے ساتھ اٹھیں گے تو ان کو ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی؟ تو میرے نبی نے فرمایا، عائشہ تم حیا کی بات کرتی ہو، اس وقت تو لوگوں کو یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں، یعنی
اس زلزلے کی اتنی دہشت ہوگی، روز محشر جب قیامت کا زلزلہ بپا ہوگا تو اس دن کی اتنی دہشت ہوگی کہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں، یعنی حواس باختہ ہوں گے۔ قرآن نے فرمایا نا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا، انسان کو ایسا لگے گا کہ جیسے وہ نشے میں ہیں، وما ہم بسکارا، لیکن وہ حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو یہ ایک کیفیت جو ہے اللہ نے قرآن میں قیامت کے روز کی بیان کی کہ وتضع کل ذات حمل حملہا، وہ دن اتنا شدت والا ہوگا کہ حمل والی عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ اور وتری الناس سکارا، فرمایا کہ لوگ دیکھیں گے، ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے نشے میں بہکے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں، ناختنہ شدہ اٹھیں گے، کوئی پیدل ہوگا، کوئی سوار، اور ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے، اور کسی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4، اور کسی پر 10 ہوں گے، اور کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا، یعنی اپنے منہ کے بل چلتا ہوا کافر میدان حشر کو جائے گا۔ کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے، کئی انسانوں کو جو نافرمان ہوں گے، کفار ہوں گے، ان کے جبڑوں سے پکڑ کے، جس کو ہم ایسے منہ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، جبڑوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر میدان محشر کی طرف لے جایا جائے گا، اور کسی کو آگ جمع کرے گی۔ کچھ انسان ایسے ہوں گے کہ ان کے پیچھے جیسے آگ لگ جاتی ہے نا تو وہ آگے کی طرف دوڑتے ہیں، تو ایسے ان کو آگ جو ہے وہ جمع کرے گی۔ اور یہ میدان حشر جو ہے نا، یہ ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا، ملک شام کی سرزمین پر قائم ہوگا، اور زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارہ پر رائی کا دانہ گر جائے، یعنی زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اگر اس کے ایک کنارے پر نہ رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے گا، کیونکہ سب کچھ پگھل کر، سب کچھ جو ہے وہ ایسے اوپر کا جو ہے وہ چیزیں نیچے، نیچے کے اوپر، ایسے سب کچھ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنا سب کچھ باہر اگل دے گی، پہاڑ جو ہیں وہ منتشر ہو جائیں گے، سارا کچھ ایسے، جیسے اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے ایک بہت بڑا کڑا نہیں ہوتا، بہت بڑا کڑا جو بہت بڑا برتن ہوتا ہے، بہت بڑا آپ ایک برتن لے لیں، اس میں آپ گھی کے کنستر جو ہیں وہ ٹین وہ اس میں انڈیلیں، اب وہ دیکھیں وہ جمع ہوا ہوتا ہے، لیکن نیچے جب آگ دہکتی ہے نا تو وہ سب کو جو ہے نا پگھلا کے برابر کر دیتی ہے، ایسے پھر وہ سیم ایسے برابر ہو جاتا ہے، اس کی سطح ایسے ہموار ہو جاتی ہے۔ تو اس دن بھی اسی طرح ہوگا کہ اگر زمین کے ایک کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے تو وہ دوسرے کنارے سے نظر آئے گا، اتنی ہموار ہو جائے گی۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی، یعنی زمین، سورج جو ہے وہ اتنا قریب ہوگا کہ زمین تانبے کی ہوگی، اور آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ حدیث کے راوی یہ لکھتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ میل سے مراد اب سرمے کی سلائی ہے یا مسافت کی۔ اگر مسافت یعنی جسے ہم 1 میل کہتے ہیں یہ بھی ہو تو کوئی اتنا زیادہ فاصلہ نہیں کہ اب 4000 برس کی راہ پر ہے، یعنی آفتاب، سورج ہم سے کتنا دور ہے؟ 4000 برس کے راستے پر ہے، سورج کا جو ہم سے فاصلہ ہے یہ 4000 برس کے فاصلے پر ہے، اور اس طرف آفتاب کی پیٹھ ہے، یعنی آفتاب کی، سورج کی پیٹھ ہے ہماری طرف۔ پھر بھی جب سر کے مقابل آ جاتا ہے نا تو گھر سے باہر نکلنا بندے کا دشوار ہو جاتا ہے، اور اس وقت حالت یہ ہوگی کہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور اس کا منہ اس طرف کو ہوگا، یعنی آج سورج کی پیٹھ ہماری طرف ہے، اس دن سورج کا منہ ہماری طرف ہوگا، اور تپش اور گرمی کا کیا کہنا، کیا پوچھنا۔ اور اب مٹی کی زمین ہے مگر گرمیوں کی دھوپ میں زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا۔ آپ دیکھیں کہ سخت گرمی میں اگر کوئی ننگے قدم، ننگے پاؤں باہر جاتا ہے تو زمین پر قدم نہیں رکھا جاتا، لیکن اس وقت جب تانبے کی ہوگی اور آفتاب کا اتنا قرب ہوگا کہ اس کی
تپش کون بیان کر سکے، اللہ کی اپنی پناہ میں رکھے، بیجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے بندے کا پسینہ نکلے گا، یعنی اس کثرت کے ساتھ بندے کا پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا، 70 گز زمین کے اندر جذب ہوگا، اور پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر کو چڑھے گا، جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ پھر اوپر کو چڑھے گا، اور کسی کے ٹخنوں تک، اب یہ جو پسینہ اوپر کو چڑھے گا نا، کسی بندے کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کی کمر اور کسی کے سینے تک، یعنی سینے تک پسینہ آ جائے گا، اور کسی کے گلے تک، یعنی یہاں جو گلا ہوتا ہے کسی کا پسینہ اتنا زیادہ ہوگا کہ گلے تک آئے گا، اور کافر کے منہ تک چڑھ کر مثل لگام کے جکڑ جائے گا، یعنی جو کفار ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں کفر کیا ہوگا، جو اللہ پر ایمان نہیں لائے ہوں گے، جو کافر ہوں گے، ان کا پسینہ جو ہے جیسے گدھے کو مثل لگام، گدھے کو ایسے منہ میں لگام نہیں ڈالتے، پیچھے کی طرف کھینچا جاتا ہے جس سے، ایسے مثل لگام کے ہو جکڑ جائے گا، جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا، یعنی کفار اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی وہ محتاج بیان نہیں، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، اور بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی، زبانیں سوکھ کر، یعنی پیاس کی اتنی شدت ہوگی کہ زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، اور بعضوں کی زبانیں جو ہیں وہ منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے، ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا، یعنی جس قدر جیسے بندے کے اعمال ہوں گے، اگر دنیا میں اس نے اچھی زندگی گزاری، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاری، وہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا رہا، تو اس کے لیے بڑی آسانی ہوگی، اور جو جتنا اللہ کی نافرمانی میں دنیا میں اللہ کی نافرمانی کر کے گیا ہوگا وہ اتنا تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا۔ اور جس نے چاندی سونے کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی، جس بندے نے سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی، وہ اس کے جانور قیامت کے دن، یعنی اس کے مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ پر داغ کریں گے، یعنی بعض بندے دنیا میں ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس بہت سارا سونا ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے، ہیرے جواہرات ہوتے ہیں، کئیوں کے پاس ہیرے بھی ہوتے ہیں، بڑے امیر ہوتے ہیں، تو وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ زیادہ تر مسلمان بھی آج اپنے سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو وہ یا تو انکار کر دیتے ہیں یا ہیلے بہانے تراشنے لگتے ہیں، تو اس کے مال کو، ایسے مسلمان کے مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور اس کی پیشانی پر مارا جائے گا، داغا جائے گا۔ اور ایسے بندے جنہوں نے جانوروں کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی، جن کے جانور ہیں 50 جانور ہیں، 80 100 بعض کے 200 جانور ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں، وہ جانوروں کی زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، تو جس کی وجہ سے وبائیں بھی عام ہو جاتی ہیں، ان کے جانور بسا اوقات مر جاتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو ایسے لوگ کہ جنہوں نے جانوروں کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی، اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے، یعنی موٹے تازے ہو کر آئیں گے، اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے، نیچے لٹائیں گے، اور وہ جانور اپنے سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے روندتے ہوئے اس کے اوپر سے گزریں گے، جیسے کوئی بندہ گزر جاتا ہے نا، بہت سے جانور ہیں تو وہ ایسے اس کے اوپر سے اس کو روندتے ہوئے اوپر سے گزر جائیں گے، اور جب اسی طرح گزر جائیں گے تو پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اس پر سے گزریں گے، یعنی واپسی بھی وہ ویسے ہی اس کے اوپر سے گزریں گے، اسی طرح کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو۔ وَهَذَا عَلَى الْقِيَاسِ، یعنی جس بندے نے اپنے جانوروں کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی، اس کے جانور اس کو اپنے قدموں سے روندیں گے، کبھی اس کے اوپر سے دائیں جائیں گے، کبھی بائیں جائیں گے، اور جب تک لوگوں کا حساب ختم نہیں ہوگا اس کو وہ ایسے ہی روندتے رہیں گے۔ پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی پرسان حال نہ ہوگا، یہ ایسا سخت دن ہوگا کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخی، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے، یعنی بیوی اور بچے الگ جان چھڑائیں گے، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا، اور کون
کس کا مددگار ہوگا؟ اللہ نے قرآن میں اس صورتحال کی منظر کشی کی، فرمایا یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ اور کون کس کا مددگار ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اے آدم دوزخیوں کی جماعت الگ کر۔ عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے؟ تو ارشاد ہوگا کہ ہر 1000 سے 999۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے، یعنی یہ اتنا سخت وقت ہوگا کہ جو بچے ہوں گے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا، اور لوگ ایسے دکھائیں دیں گے کہ گویا نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، بہت سخت ہے۔ غرض کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے، 1 ہوں 2 ہوں 100 ہوں 1000 ہوں تو کوئی بیان بھی کرے، ہزارہ مصائب، اور وہ بھی ایسے شدید کہ الاما اور یہ سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے 2-4 دن اور 2-4 مہینے کے لیے نہیں ہوں گی کہ جیسے ہمارے ہاں دن شروع ہوتا ہے دنیا میں تو یہ دن شروع ہوتا ہے اور یہ ختم ہو جاتا ہے، یا 1 مہینہ شروع ہوتا ہے تو ختم ہو جائے گا، ایسے ہی 2-4 ماہ کی نہیں ہے، بلکہ قیامت کا دن ہے نا، یہ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا۔ فی یوم کان مقدارہ، اللہ نے سورہ معارج میں فرمایا کہ اس دن کی جو مقدار ہے، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ قیامت کا دن 50,000 برس کا ایک دن ہوگا۔ اب یہ دنیا میں انسان کوئی 30 سال لے کے آتا ہے، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، 60 70 80 100 تک تو بڑے کم لوگ پہنچتے ہیں، زیادہ تر یہی 60 70 سال، تو یہ بھی ہمیں بڑی لمبی زندگی لگتی ہے، حالانکہ یہ مختصر سی زندگی ہے، لیکن قیامت کا دن دیکھیں کہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور قریب آدھے کے گزر چکا ہے، اور ابھی تک اہل محشر اسی حالت میں ہیں۔ بس اب آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈنا چاہیے، جیسے دنیا میں کسی پر کوئی مصیبت بنتی ہے نا تو وہ اپنا سفارشی تلاش کرتا ہے کہ مجھے کوئی سفارش مل جائے، میری جان چھوٹ جائے، میرا کام بن جائے، تو یہ آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم کو ان مصیبتوں سے تو رہائی دلائے۔ تو ابھی تک تو یہی نہیں پتہ چلتا ہے کہ آخر کدھر کو جانا ہے۔ یہ بات مشورے سے قرار پائے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں، یہ آپس میں مشورہ کریں گے کہ آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں، کیونکہ انہی سے انسانیت آگے چلی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور جنت میں رہنے کی جگہ دی اور مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمایا، تو ان کی خدمت میں ہمیں حاضر ہونا چاہیے کہ وہ ہم کو اس مصیبت سے نجات دلائیں۔ یہ جو اتنا بڑا دن ہے کہ کسی طرح سے یہ ختم ہو جائے، تو کس کس مشکل سے ان کے پاس یہ حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اے آدم، آپ ابو البشر ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور اپنی چنی ہوئی روح آپ میں ڈالی اور ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا اور آپ کو جنت میں رکھا، تمام چیزوں کے آپ کو نام سکھائے، آپ صفی اللہ ہیں، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں، آپ ہماری شفاعت کیجئے کہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے دے۔ وہ فرمائیں گے کہ میرا یہ مرتبہ نہیں ہے کہ مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے، آج اللہ نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ پہلے ایسا غضب کبھی نہیں فرمایا، نہ آئندہ فرمائے گا، تم آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے کہ آخر ہم کس کے پاس جائیں؟ تو یہ فرمائیں گے کہ نوح کے پاس چلے جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ کہ وہ پہلے رسول ہیں کہ زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ لوگ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے فضائل بیان کریں گے، فضائل بیان کر کے عرض کریں گے کہ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے کہ وہ ہمارا فیصلہ فرما دے کہ کسی طرح سے یہ جو اتنا لمبا دن ہے یہ ختم نہیں ہو رہا، کہ اللہ ہمارا فیصلہ فرما دے۔ یہاں تک کہ یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں ہوں، آج مجھے اپنی پڑی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ وہ عرض کریں گے کہ آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے کہ تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ خلت سے ممتاز فرمایا ہے،
لوگ یہاں حاضر ہوں گے وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس کے قابل نہیں، مجھے اپنا اندیشہ ہے، ہر طرف نفسا نفسی کا دور ہوگا۔ مختصر یہ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجیں گے، وہاں بھی وہی جواب ملے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میرے کرنے کا یہ کام نہیں ہے، آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا ہے کہ ایسا غضب کبھی نہ فرمایا اور نہ ہی آئندہ فرمائے گا۔ مجھے آج اپنی جان کا ڈر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے کہ آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے کہ تم ان کے حضور حاضر ہو جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی، جو آج بے خوف ہیں اور وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ آج تمہاری شفاعت کریں گے، وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے۔ انہیں کے حضور حاضر ہو، وہ یہاں تشریف فرما ہیں، وہ اشارہ کر کے بتائیں گے کہ وہ اس طرف تشریف فرما ہیں۔ اب لوگ پھرتے پھراتے، ٹھوکریں کھاتے، روتے چلاتے، دعائیاں دیتے، حاضر بارگاہ بے کس پناہ ہو کر عرض کریں گے کہ اے محمد، اے اللہ کے نبی، حضور کے ہاتھ پر اللہ نے فتح باب رکھا ہے، آج آپ مطمئن ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سے فضائل آپ کے بیان کریں گے اور عرض کریں گے حضور ملاحظہ تو فرمائیں کہ ہم کس مصیبت میں ہیں، ہم کتنی پریشانی میں ہیں اور کس حال کو پہنچے ہوئے ہیں۔ حضور بارگاہ خداوندی میں ہماری شفاعت فرمائیں اور ہم کو اس آفت سے نجات دلائیں۔ جواب میں ارشاد فرمائیں گے انا لہا، کہ میں اس کام کے لیے ہوں، انا صاحبکم، کہ میں ہی وہ ہوں جسے تم تمام جگہ ڈھونڈ آئے۔ یہ فرما کر بارگاہ عزت میں حاضر ہوں گے اور سجدہ کریں گے۔ جب میرے نبی سجدہ کریں گے تو ارشاد ہوگا یا محمدہ، یا محمدہ ارفع رأسک وقل تسمع وسل تؤتہ واشفع تشفع، یعنی اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور مانگو جو کچھ مانگو گے ملے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت مقبول ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ وقل تؤتى، یعنی فرماؤ تمہاری اطاعت کی جائے گی، فرماؤ تمہاری اطاعت کی جائے گی۔ یعنی اللہ نے ہماری کتنی خوش قسمتی ہے کہ ہم کو ایسے نبی عطا فرمائے کہ جن کے بارے میں اللہ روز محشر فرمائے گا وَقُلْ تُؤْتَى، فرماؤ تمہاری اطاعت کی جائے گی۔ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے تو پھر شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ سے کم بھی ایمان ہوگا اس کے لیے بھی شفاعت فرما کر اسے جہنم سے نکالیں گے۔ یعنی جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر یا اس سے بھی کم ایمان ہوگا نا، اس کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت فرما کر اسے جہنم سے نکالیں گے۔ یہاں تک کہ جو سچے دل سے مسلمان ہوا اگرچہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے، صرف ایک ایمان کی دولت ہے، سچے دل سے ایمان لایا ہوگا، اسے بھی دوزخ سے نکال لیں گے۔ اب تمام انبیاء اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اور اولیاء کرام، شہداء، علماء، عالم، حفاظ یعنی قرآن کے حافظ بعمل، حجاج، بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی دینی منصب عنایت ہوا ہوگا اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا۔ اور دیکھیں کہ کتنی خوش قسمتی ہے، نابالغ بچے جو مر گئے ہیں اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے، کہ جن ماں باپ کے، جن لوگوں کے نابالغ بچے، چھوٹے بچے، 2 ماہ کا، 1 ماہ کا، 1 دن کا یا 1 سال کا، 10 سال کا، نابالغ بچے جو 2 سال کا، 3 سال کا، جتنی بھی عمر وہ لے کر آتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، تو اس پر بندہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے اجر یہ ہے کہ نابالغ بچے جو مر گئے ہوں گے وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے۔ یہاں تک کہ علماء کرام کے پاس کچھ لوگ آ کر عرض کریں گے کہ ہم نے آپ کو وضو کے لیے فلاں وقت میں پانی بھر کر دیا تھا۔ یعنی کچھ لوگ علماء کرام کو پہچان کر ان کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ کو یاد ہے نا کہ دنیا میں ہم نے آپ کو فلاں وقت میں وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا؟ کوئی کہے گا کہ میں نے آپ کو استنجے کے لیے ڈیلا دیا تھا، مٹی وہ دی تھی۔ تو علماء
ان تک کی شفاعت کریں گے، یعنی جو دنیا میں ایک گلاس پانی جن کو پلایا ہوگا، دیکھیں کہ پانی پلانے کی قدر بھی اس دن کتنی ہوگی، کتنا انعام جو ہے اس کو دیا جائے گا۔ اور حساب حق ہے، اعمال کا حساب جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اعمال جو ہے وہ حق نہیں ہے، تو حساب جو ہے وہ حق نہیں ہے، بلکہ حساب حق ہے۔ اور حساب کا جو منکر ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ کسی سے تو اس طرح حساب لیا جائے گا کہ خفیتاً اس سے پوچھا جائے گا، یعنی کچھ بندے ایسے ہوں گے کہ ان سے خفیتاً حساب لیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا۔ اللہ ان سے پوچھے گا کہ تو نے یہ کیا اور یہ کیا، وہ عرض کرے گا ہاں میرے رب، یہاں تک کہ تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا۔ اب یہ اپنے دل میں سمجھے گا کہ اب گئے، یعنی اب میں دوزخ میں گیا، تو اللہ فرمائے گا کہ ہم نے دنیا میں تیرے عیب چھپائے اور اب بخشتے ہیں۔ اور کسی سے سختی کے ساتھ ایک ایک بات کی بات کی باز پرس ہوگی، جس سے یوں سوال ہوا وہ ہلاک ہوا۔ کسی سے فرمائے گا کہ اے فلاں، کیا میں نے تجھے عزت نہ دی، تجھے سردار نہ بنایا اور تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ وغیرہ کو مسخر نہ کیا؟ یعنی جن بندوں کو اللہ نے سواریاں عطا کی ہیں، اس سے مراد صرف گھوڑے اور اونٹ نہیں ہیں، بلکہ جس کو اللہ نے لینڈ کروزریں دی ہیں، مرسڈیز دی ہیں، بہت خوبصورت بڑی بڑی گاڑیاں دی ہیں، ان سے اللہ فرمائے گا اور تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ وغیرہ کو مسخر نہ کیا، ان کے علاوہ اور نعمتیں یاد دلائے گا کہ میں نے تجھے یہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ وہ عرض کرے گا ہاں تو نے سب کچھ دیا تھا۔ پھر فرمائے گا تو کیا تیرا خیال تھا کہ مجھ سے ملنا نہیں ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ تیرا خیال تھا کہ میں نے تجھے دنیا میں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کیا تم نے مجھ سے ملنا نہیں ہے، آ کے تم نے مرنا نہیں ہے، کیا میں نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا نہیں کرنا؟ تو وہ عرض کرے گا کہ نہیں۔ فرمائے گا تو جیسے تو نے ہمیں یاد نہ کیا، ہم بھی تجھے عذاب میں چھوڑتے ہیں۔ کہ جیسے تمہیں بندہ نعمتیں ملنے کے بعد سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوشیار ہوں، یہ میری ہوشیاری کا نتیجہ ہے، میں بڑا چالاک ہوں، نہیں، بلکہ جس اللہ نے تمہیں دولت دی ہے وہ اللہ تم سے واپس بھی لے سکتا ہے، اور یہ سب کچھ تم یہیں چھوڑ کر مر جاؤ گے۔ تو اللہ اس سے فرمائے گا کہ جا، تو جیسے تو نے ہمیں یاد نہ کیا ہم بھی تجھے عذاب میں چھوڑتے ہیں۔ اور بعض کافر ایسے بھی ہوں گے کہ جب نعمتیں یاد دلا کر فرمائے گا کہ تو نے کیا کیا، عرض کرے گا تجھ پر اور تیری کتاب اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا، نماز پڑھی، روزے رکھے، صدقہ دیا، اور ان کے علاوہ جہاں تک ہو سکے گا نیک کاموں کا ذکر کر جائے گا۔ ارشاد ہوگا تو اچھا تو ٹھہر جا، تجھ پر گواہ پیش کیے جائیں گے۔ یہ اپنے جی میں سوچے گا کہ مجھ پر کون گواہی دے گا؟ اس وقت اس کے منہ پر مہر کر دی جائے گی اور اعضاء کو حکم ہوگا کہ بول چلو۔ اس وقت اس کی ران، اس کا ہاتھ پاؤں، اس کا گوشت، ہڈیاں سب گواہی دیں گے کہ یہ تو ایسا تھا، یہ ایسا تھا، یعنی انسان کے اعضاء بول کر اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ جھوٹا ہے، اس نے مجھ سے اللہ کی یہ نافرمانی کی، یہ کی، اور وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے 70,000 بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے طفیل میں ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور رب کے ساتھ 3 جماعتیں اور دے گا۔ معلوم نہیں کہ ہر جماعت میں کتنے ہوں گے، اس کا شمار وہیں جانے، اور تہجد پڑھنے والے بلا حساب جنت جائیں گے۔